انشاءاللہ سورہ کہف کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ لگائے رکھا، پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ دیکھیں کہ دو گروہ میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ درست بتاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب وہ غار میں لیٹے، یعنی اصحاب کہف جب غار میں لیٹے تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ لگائے رکھا، یعنی انہیں ایسی نیند سلا دیا کہ کوئی آواز ان کو بیدار نہ کر سکی۔ اتنا سوئے حتیٰ کہ 309 سال کا عرصہ گزر چکا۔ اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کرامات اولیاء برحق ہیں۔ اصحاب کہف بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں، ان کا کھائے پیے بغیر اتنی مدت تک زندہ رہنا یہ ان حضرات کی کرامت ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کی کرامت برحق ہے۔ جو لوگ کرامات اولیاء کا انکار کرتے ہیں ان کو اس آیت کریمہ کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا اور سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو کیسی کیسی کرامات عطا فرماتا ہے۔ اور کرامت اس چیز ہی کو کہتے ہیں جو چیز عقل سے ماورا ہو۔ کرامت اور معجزہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کی عقل میں چیز نہ آ سکے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کرامات ولی سوتے سے بھی صادر ہو سکتی ہے، اور اسی طرح ولی سے کرامت بعد موت بھی صادر ہو سکتی ہے۔ ان کے جسموں کو مٹی کا نہ کھانا یہ بھی کرامات اولیاء کرام میں سے ہے کہ یہ ان اولیاء کی کرامت ہوتی ہے۔ انبیاء کا معجزہ ہوتا ہے کہ ان کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھایا کرتی، کیونکہ 300-900 سال تک یہ لوگ زمین پر سوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ان کے اجسام کو زمین کے کھانے سے بھی محفوظ رکھا کہ جب یہ جاگے تو ان کے جسم بالکل تر و تازہ، صحیح اور سلامت تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہوتے ہیں ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھایا کرتی۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ضروری نہیں کہ ولی اپنے اختیار سے کرامت ظاہر کرے، اس سے علم بھی ہو۔ بعض اوقات ولی بغیر اختیار کے اور بغیر علم کے ولی سے بھی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے اور ولی کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرامت کا ظہور فرما دیتا ہے۔ جیسے اصحاب کہف کے واقعے میں ہوا کہ یہ لوگ اپنی طرف سے تو فقط چند دن غار میں گزارنے کے لیے آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا، ان کو خبر تک بھی نہ ہوئی۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں جگایا۔ ارشاد فرمایا پھر ہم نے اصحاب کہف کو 309 سال کی نیند کے بعد جگایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے سونے کی مدت کے بارے میں اختلاف کرنے والے گروہ میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ درست پاتا ہے۔ یعنی اس زمانے کے اندر جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور قیامت کے منکرین ہو چکے تھے، تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو 309 سال کے بعد جگایا کہ کون ان کے بارے میں اختلاف کرتا ہے اور کون زیادہ ان کے اس واقعے کو درست پاتا ہے، درست سمجھتا ہے۔ تو جب یہ واقعہ، یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی تو اس وقت منکرین بعثت نے جو تھا اپنے اس قول سے توبہ کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں رجوع لائے تھے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے ان مقبولان بارگاہ کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔